ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے کہے ہوئے الفاظوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت علی کا بڑا بہترین جملہ کہ انہوں نے کہا کہ الفاظ تمہاری قید و بند میں ہیں، لیکن جب ایک بار تم انہیں کہہ دیتے ہو تو پھر تم ان کی قید و بند میں آ جاتے ہو۔ ہمیں اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو کون سے الفاظ سے اس سے بات کر رہے ہیں۔ اپنے الفاظ بڑے محدود رکھیں اور جامع الفاظ کے ساتھ کسی کو بات کہیں، کیونکہ الفاظوں کی وجہ سے انسان کسی کے دل میں بھی اتر سکتا ہے اور کسی کے دل سے اتر سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات، ہم سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ مشکلات آ گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت سوچنے کے بعد بھی ہمیں اس وجہ کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہمارے الفاظ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت سے گناہوں کی وجہ یہ زبان ہے، انسان کی بہت سی پریشانیوں کی، مایوسی کی وجہ یہ زبان ہے، کیونکہ اس زبان سے ہم ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جن کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اور پھر بدنام ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بدنامیاں، مایوسیاں ہمارے گلے میں پڑتی ہیں۔ اس لیے جب کسی سے بات کریں تو بہت محتاط الفاظ کے ساتھ بات کریں، کیونکہ آپ کے الفاظ کسی کو حوصلہ بھی دے سکتے ہیں اور کسی کو مایوس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کسی کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو خودکشی کرنے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہنسی مذاق میں جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں یا کہیں بھی ہوں، آپ جب کسی سے بات کریں تو بہت ناپے تولے الفاظ کے ساتھ بات کریں اور جامع الفاظ کے ساتھ بات کریں۔ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ زیادہ بولا کرو تاکہ یہ محسوس ہو کہ تم کانفیڈنٹ ہو، لیکن آپ بڑے بڑے انٹلیکچوئل کو دیکھیں، آپ بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھیں تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں اور ان کا وہ ایک جملہ نہ جانے کتنے جملوں پہ باری ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں الفاظوں کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور الفاظوں کی اہمیت جاننے کے لیے اس جملے کو پھر ریکال کرنا ہوگا کہ الفاظ تمہاری قید و بند میں ہے، اور جب تم ایک بار انہیں کہہ دیتے ہو تو پھر تم الفاظ کی قید و بند میں آ جاتے ہو۔ اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ ہم سب لوگ قیدی ہیں، ہم اپنے الفاظوں کے قیدی ہیں، ہم اپنے الفاظ جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں، آپ کسی بڑے دانشور کی زندگی دیکھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے باکردار لوگ تھے اور ان کے الفاظ کتنے نپے تلے تھے۔ وہ کتنے محدود الفاظ کے ساتھ اتنی جامع بات کر جاتے تھے کہ سوچنے والا کئی سالوں تک اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ اور آج ہمیں اپنے لیول آف نالج کو بڑھانا چاہیے، ہمیں اپنے لیول آف اویئرنیس کو بڑھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور اس انسان کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ہم ہنسی مذاق میں یا دوستوں میں کئی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں شاید اس وقت ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن بعد میں ہمیں اس شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بدنامی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے ہی محتاط رہیں اور دوسروں کو حوصلہ دینا سیکھیں۔ آپ کے الفاظ ہی ہوتے ہیں جو کسی کو کوئی کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اسے ہمت دلاتے ہیں کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر کوئی آپ کے حصے کی محنت کر رہا ہے، اگر کوئی کام آپ کے ذمہ ہے آپ نہیں کر پا رہے، کوئی اور معاشرے کا فرد آواز اٹھا رہا ہے کسی جرم کے خلاف، اگر آپ نہیں بول پا رہے، آپ کی مجبوریاں ہیں اپنی، لیکن کوئی اور انسان اس پہ آواز اٹھا رہا ہے، تو آپ کو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ اگر اس کے ساتھ اس نیکی کے کام میں شریک نہیں ہو سکتے تو آپ کو ذرا بھی حق نہیں ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اپنی زندگی میں غور و فکر کیا کریں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کس سے کر رہا ہوں اور کس طرح کرنی چاہیے۔ آپ دیکھنا آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے الفاظ پہ غور و فکر کر سکیں اور اس حضرت علی کے اس قول کو اپنا کر اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں۔